چھٹی کا دن تھا اور حمیر اخبار اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ سامنے ٹی وی بھی چل رہا تھا، مگر جتنی دفعہ بھی وہ کمرے میں گئی اس نے یہی دیکھا کہ نہ وہ اخبار پڑھ رہا ہے، نہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی اسے اس کے آنے اور جانے کی کوئی خبر ہے۔ اس نے کمرے میں ویکیوم کلینر بھی چلایا، ڈسٹنگ بھی کی، لیکن وہ اس کی آمد سے بے نیاز اپنے کسی سوچ میں الجھا رہا۔ وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم تھا۔ جو کام ہو گئے تھے سو ہو گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے انہیں ادھورا ہی چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس کے اس طرح کے سوالوں پر وہ ہمیشہ خفا ہوتا تھا، اس لیے اس نے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ بس کسی بھی طرح ان کے بیچ حائل ہوتی اس اندیکھی دیوار کو گرا دینا چاہتی تھی۔ تمہارے بال کیسے روکھے ہو رہے ہیں ہومی، اتنے خشک اور بے جان ہیں۔ چلو میں تمہارے سر میں تیل کی مالش کر دوں، اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ حمیر خاموش بیٹھا رہا، اس نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی شیشی اٹھا کر لے آئی اور بیڈ پر اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل ڈالنے لگی۔ اب فوراً جا کر شیمپو مت کر لینا کہ مجھ سے تیل کی بو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک تیل لگا رہنے دینا سر میں۔ ماہا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ آہستہ آواز میں بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بولو نا ہومی، پہلے تم اپنا کام کر لو۔ اس نے اپنے سامنے پھیلے سارے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے اور ریموٹ سے ٹی وی بھی آف کر دیا۔ اب کمرے میں سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ تیل کی مالش کرتے اس کے ہاتھوں کی رفتار سست پڑنے لگی، ان میں خود بخود ہی کپکپاہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اتنی سنجیدگی سے اس سے آخر کیا کہنے والا تھا؟ تیل لگوانے والا یہ کام اس نے کبھی ماہا سے خاموشی سے نہیں کروایا تھا، اور آج اتنی خاموشی سے بغیر کسی بحث کے کروا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ اس نے تیل کی شیشی بند کی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہا، جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے اس سے تم بہت ہرٹ ہوگی، تمہیں بہت دکھ ہوگا، مگر میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کے تیل لگے ہاتھوں ہی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رسانیت سے بولا۔ ہومی کیا بات ہے؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی اس کا دل دہلا رہی تھی۔ تیز تیز دھڑکتا اپنا دل اسے خود اپنے قابو سے باہر جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں ماہا۔ اس نے حمیر کو یوں دیکھا جیسے وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ماہا، میں شادی کر رہا ہوں سدرا آفاق کے ساتھ۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ اس نے اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور گمسم سے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ تو وہ مزید بولا، میں اس اتوار کو سدرا کے ساتھ شادی کر رہا ہوں ماہا، تم سن رہی ہو میری بات؟ اس کی سکتے کسی کیفیت اور بے تاثر آنکھوں کو دیکھ کر اس نے ذرا زور سے ایک بار پھر وہی بات دہرائی، اور وہ کوئی رد عمل کیسے ظاہر کرتی جبکہ اس کی کوئی بات وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سکتے کسی کیفیت اور بے تاثر آنکھوں کو دیکھ کر اس نے ذرا زور سے ایک بار پھر وہی بات دہرائی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ کر بند کیں، پھر انہیں دوبارہ کھولا، مگر نہ اس کے سن ہوئے اعصاب بیدار ہو پائے اور نہ اس کے کان وہ سن پائے جو وہ سننا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں ماہا، تمہیں اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تم بہت اچھی ہو ماہا، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے اچھی لڑکی ہو، مگر اپنی اس خوبی کے باوجود تم میری منزل نہیں۔ جو زندگی میں تمہارے ساتھ جی رہا ہوں، یہ وہ زندگی نہیں جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میری منزل سدرا آفاق ہے۔ میں نے تم سے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اب بھی سب کچھ سچ سچ تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے فورن کوالیفائڈ کزنس اور دوستوں میں وہ بات نہیں جو مجھ میں ہے۔ وہ جانتی ہے میں شادی شدہ ہوں اور وہ پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم نہیں جانتی ہوگی کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ کتنے بڑے بینکر ہیں اس کے ڈیڈی، دنیا کے بہترین بینکس اور بڑے بڑے اداروں میں سے کئی میں کام کرنے کا ان کے پاس وسیع تجربہ ہے۔ اس وقت وہ نیو یارک میں کسی بینک میں کام کر رہے ہیں، اور کس پوسٹ پر کر رہے ہیں میں یہ تمہیں بتاؤں تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نیو یارک، لندن، پیرس، روم، کہاں کہاں پہ تو ان کے شاندار گھر ہیں۔ اتنی اونچی اونچی پوسٹوں پر کام کیا ہے تو نام اور شہرت کے ساتھ ساتھ خوب پیسہ بھی بنایا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکر سے ان کے کانٹیکٹس ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، وہ دوسرے ممالک میں بھی کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یوں میں ان سے کبھی ملا ہوتا تو وہ مجھے ایک معمولی سا بینکر سمجھ کے شاید مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، مگر اب چونکہ ان کی اکلوتی بیٹی مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اس لیے تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ وہ مجھ سے کس طرح ملتے ہیں، کس طرح میرے کیریئر کی فکر کرتے ہیں،
میری ذہانت اور قابلیت کو کس درجہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے۔ آگے میں بے شک اپنی قابلیت ہی کی بنیاد پر جاؤں گا، مگر مجھے آگے بڑھنے میں مدد دینے والے اور میرے لیے نئی راہیں کھولنے والے وہی ہوں گے۔ ڈیفنس میں اپنے جس تصوراتی عالیشان گھر کی ہم تم باتیں کیا کرتے تھے اور جو پتہ نہیں کبھی ہم دونوں مل کر بنا بھی پاتے یا نہیں، ڈیفنس کے اسی فیس میں ویسا ہی گھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار ایک گھر انہوں نے سدرا کے نام کر رکھا ہے۔ ان کے اثر و رسوخ، ان کے پاورز تم سوچ ہی نہیں سکتی مہا۔ اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا کیریئر میرے لیے کتنا اہم ہے تم جانتی ہو۔ میں ایک کامیاب نہیں، کامیاب ترین انسان بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے سدرا کا ہاتھ تھامنا ہی ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت نرم اور بڑا شیریں تھا، اس کی نگاہوں میں بھی پیار اور نرمی تھی۔ قتل کرنے کا یہ ایک نیا انداز تھا۔ وہ ابھی بھی پتھرائی ہوئی آنکھوں اور منجمد احساسات کے ساتھ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بھی لفظ نہیں نکلا تھا اور نہ ہی ساکت بیٹھے اس کے وجود میں کوئی جنبش ہوئی تھی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد تھی۔ میں کل یہاں سے شفٹ ہو رہا ہوں مہا۔ اتوار کو ہماری شادی ہے۔ بیچ کے یہ 6 دن میں کسی ہوٹل میں گزار لوں گا۔ میں ایسا صرف تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر اگلے اتوار کے دن یہاں سے گیا تو تمہیں یہ سوچ کر زیادہ دکھ ہوگا کہ میں چند گھنٹوں کے بعد شادی کر لینے والا ہوں۔ ہماری شادی؟ ہماری؟ یہ کون تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ مل کر ایک ہم بنا رہی تھی؟ وہ اس کے پاس سے اٹھا اور پھر بیڈ کے بائیں جانبی الماری کھول کر اس میں سے اس نے اپنا ایک سوٹ کیس نکالا۔ اس کا سکتہ جیسے ایک دم ہی ٹوٹا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ہومی، یہ سب جو ابھی تم نے کہا ہے، یہ شادی، یہ سدرا آفاق، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ یوں ہی تم مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو نا؟ وہ اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر اس انداز میں بولی جیسے وہ ابھی ہنستے ہوئے یہ کہہ ہی دے گا کہ ہاں میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ کہو ہومی کہ یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے مہا، میں اور سدرا شادی کر رہے ہیں، وہ آہستہ آواز اور نرم لہجے میں بولا۔ تم ایسا کس طرح کر سکتے ہو؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ تم کسی سدرا سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنی دفعہ تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے، اور ابھی ہماری ویڈنگ اینیورسری پر تب بھی تم نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ صرف 7 مہینے ہی تو گزرے ہیں، بولو کہا تھا نا تم نے؟ وہ روتے ہوئے یوں چلا رہی تھی جیسے اپنے حواسوں ہی میں نہ ہو۔ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مہا، ہم ایک دوسرے سے اتنی بے تحاشا محبت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے درمیان کوئی سدرا آفاق کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اس نے حمیر کو لیکن مہا سے آگے کچھ بولنے ہی نہیں دیا، اس لیے بس اس کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پھر سے ایسا مذاق مت کرنا ہومی، تمہارے لیے یہ مذاق ہوگا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پھانسی کے تختے پر کھینچ کر لے جا رہا ہو۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں مہا، لیکن صرف محبت میرے لیے کافی نہیں۔ محبت سے بڑھ کر میرے لیے زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، بہت دکھ کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے تمہاری فکر تھی، تمہارا خیال تھا۔ پورے 2 مہینے میں اسی الجھن میں مبتلا رہا کہ کیا کروں۔ میں اپنے خوابوں کی قربانی دے کر فقط محبت کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا۔ محبت بہت کچھ ہے، مگر محبت سب کچھ نہیں ہے۔ میرے سب خوابوں کی تعبیریں مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہیں، اور میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی دیر سے مسلسل جس نرمی اور اپنائیت سے بات کر رہا تھا، ابھی بھی اس کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ اپنے کندھے پر سر رکھ کر روتی اس لڑکی کو اس نے دھکیل کر دور نہیں ہٹایا تھا، ہاں مگر ہمیشہ کی طرح اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ان قمیضوں کو پکڑے ہوئے تھے جنہیں وہ مہا کے قریب آنے سے پہلے بیڈ پر ڈالنا چاہتا تھا۔ 2.5 سال کا ساتھ تھا، اتنا حق تو رکھتی تھی وہ لڑکی کہ اسے دھتکارا بڑی عزت کے ساتھ جائے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش ہیں ہومی، ہر طرح سے آئیڈیل زندگی، آئیڈیل گھر، ہم میں تو کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک بھی بے یقینی سے یقین کی طرف نہیں آ پائی تھی۔ میں خوش نہیں تھا مہا، یہ زندگی کبھی بھی میرا خواب نہیں تھی۔ گن گن کر پیسے خرچ کرنا اور مہینوں کی بچت کے بعد اپنی مرضی کی کوئی چیز لے سکنا۔ وہ ہے اور ہیں کہہ رہی تھی، اور وہ تھا اور تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑے ہوئے ہی اسے اپنے ماضی کا حصہ قرار دے رہا تھا۔ جس شخص کی محبت میں اس نے اپنی ہستی مٹا دی تھی، جسے خوش رکھنے کے لیے اپنے وجود کو فراموش کر چکی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھا۔
جس عورت کا شوہر یہ کہہ دے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں، اس سے بڑھ کر ہاری ہوئی عورت اور کون ہوگی؟ اس نے حمیر کے کندھے پر سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور آنسو برساتی آنکھوں سے بے یقینی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جو اس کی زبان نے کہا تھا وہی اس کی آنکھوں میں بھی لکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس سے دور ہٹی تو وہ پرسکون سا ہوتا دوبارہ اپنے کپڑے الماری سے نکالنے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اپنے سارے کپڑے باہر نکالنے کے بعد اس نے اپنا دوسرا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ نہا کر آنے کے بعد وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سارا سامان لا لا کر ڈھیر کرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے مین ڈور کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز ضرور سنی تھی۔ کافی دیر بعد وہ واپس آیا۔ ہومی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ میرا پروموشن تو ویسے ہی ہو گیا ہے، میری سیلری بڑی ہے، تمہیں پتہ ہے نا، پھر میں شام میں کوئی اور جاب بھی کر لوں گی، اور سنڈے کو بھی کچھ کر لیا کروں گی، کوئی ایسا کام جس میں اچھے پیسے مل جائیں۔ اب میں تمہیں بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یقین کرو میں تمہاری ہر بات مانوں گی، تمہیں یقین بھی نہیں آئے گا کہ ماہا اتنی محنت کر سکتی ہے۔ بس تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور جنونی انداز میں کارٹن میں رکھا مانیٹر واپس باہر نکالنے لگی۔ ماہا بند کرو یہ پاگل پن، وہ سخت لہجے میں بولا۔ پھر جیسے کچھ سوچ کر اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور دوستانہ انداز اختیار کر کے بولا، تم جا کر منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھاؤ۔ شام کے 6 بج رہے ہیں اور تم دوپہر سے ایسے ہی بیٹھی ہو، لنچ میں بھی کچھ نہیں لیا۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ اور ایک کپ گرم گرم چائے کا پیو، اس سے تم بہت بہتر محسوس کرو گی۔ اس دوستانہ اور نرم لہجے میں یہ تنبیہ چھپی ہوئی تھی کہ وہ بغیر مداخلت کے اسے اس کا کام ختم کرنے دے۔ ہومی اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ پھر وہی بات، میں کہہ تو چکا ہوں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اب تم بیکار میں مجھے پریشان مت کرو۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی کا عنصر قدرے کم تھا۔ اور تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا؟ تمہارے سوا اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، تم میرا واحد سہارا ہو، میرا واحد رشتہ ہو، میں تمہارے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ تم نے یہ بھی سوچا ہے؟ وہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی تھی۔ تم اپنی ممی کے پاس چلے جانا، وہ تمہاری ماں ہیں، جتنا ظالم تم انہیں سمجھتی ہو وہ ایسی ہوں گی نہیں۔ پھر تم اپنا کھاتی کماتی ہو، کون سا ان کے گھر بوجھ بن کر رہو گی؟ کتنا سادہ اور آسان حل تھا یہ۔ واقعی اسے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ واپس اپنے ماں کے گھر جا سکتی ہے، جو بطور مہمان اپنے گھر آمد پر اسے ایک کپ چائے تک نہیں پلا سکتیں۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ میں مصروف رہا۔ اب وہ اس کے قریب ہی کارپیٹ پر گھٹنوں پر سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کچن سے شامی کبابوں کے تلے جانے کی خوشبو آئی، اس کے کچھ دیر بعد چائے کی خوشبو۔ میں نے کباب فرائی کیے ہیں، اگر تمہیں کھانا ہے تو کباب اور بریڈ ٹیبل پر ہی رکھے ہیں، اور کیٹل میں چائے بھی ہے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر کمرے میں واپس آ گیا اور اسے مخاطب کر کے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ٹی وی آن کر لیا۔ وہ کارپیٹ پر ابھی بھی اسی جگہ اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی قطرہ قطرہ کر کے لہو ٹپک رہا تھا۔ خوش فہمیوں میں ڈوبا دل کبھی حقیقتوں کو جان کیوں نہ پایا۔ ہیلو، حمیر کے موبائل پر کال آئی تھی اور وہ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی آواز وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس کا لہجہ بہت پرجوش اور آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تم میری فکر مت کرو۔ ڈونٹ وری سدرا، میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں جس کے پیچھے تم صبح صبح شیریٹن آؤ گی۔ میں 11-12 بجے تک آفس پہنچوں گا، بس پھر کل دوپہر ہی میں تم سے ملاقات ہوگی۔ اوکے، ٹیک کیئر، بائے۔ ایسا کیا جادو تھا اس لڑکی میں؟ 2.5 سالوں کی اس کی محبت بھری رفاقت کو اس نے محض 2 ماہ میں خاک کر ڈالا۔ تنکا تنکا جوڑا اس کا آشیانہ کس آسانی سے اس نے اجاڑ ڈالا تھا۔ تمہیں تو اور بھی بہت سے مل سکتے ہیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو جسے چاہو خرید لو، مگر میری زندگی میں تو فقط یہی ایک شخص ہے، اسے مجھ سے مت چھینو، یہ مجھ سے چھن گیا تو میں کس طرح جی پاؤں گی۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس لڑکی سے ملے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں تو ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑنے پڑیں تو پاؤں پکڑ لے، اس کی منت کرے۔ وہ کمرے میں واپس آیا، موبائل میز پر رکھا، پھر ایک نظر اس پر ڈالی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھی رہی اور وہ بیڈ پر لیٹا رہا۔ جس شب کو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ہاتھ پکڑ کر روک لے
وہ اتنی تیزی سے گزر رہی تھی کہ سویرا ہونے میں کچھ وقت ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتی تھی، وہ سو کر اٹھے گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ یہ ڈراؤنا خواب سو کر اٹھنے پر اپنی موت آپ مر جائے گا، مگر نیند آنکھوں میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلتی دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے اس کا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے واپس نکالنے لگی۔ ماہا، وہ اس کے سر پر کھڑا اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں کل دوپہر سے تمہارا پاگل پن برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم نے بہت سا وقت ایک ساتھ بہت اچھے طرح گزارا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح کسی تلخی اور کسی جھگڑے کے بغیر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں، مگر تم مجھے رویہ بدلنے پر مجبور کر رہی ہو۔ تم ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی ہو، کیوں بلا وجہ کسی ان پڑھ اور جاہل عورت کی طرح ریئیکٹ کر کے ماحول خراب کر رہی ہو؟ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنے والا ہے۔ نہیں ہوں میں پڑھی لکھی، نہیں ہوں میں ماڈرن، میں جاہل ہی ٹھیک ہوں۔ کاش وہ اسے جھنجھوڑ کر یہ بات کہہ پاتی۔ سوٹ کیس واپس بند کرنے کے بعد وہ نہانے چلا گیا۔ نہا کر وہ آ کر اسی اہتمام اور اسی انداز سے تیار ہونے لگا جیسے روز ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کمرے سے اپنا سوٹ کیس باہر نکالا اور پھر بیگ۔ جیسے ہی اس نے آخری کارٹن کمرے سے باہر نکالا، وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر منت بھرے لہجے میں بولی، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے کر لو، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ہومی۔ میں تم دونوں کی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کروں گی، بس اتنا حق دے دو کہ جہاں اب تم رہو گے وہیں میں بھی رہ سکوں۔ ہومیر نے اپنا بازو بہت ناگواری سے چھڑایا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کارٹن گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اپنے پیچھے آتی اس روتی اور التجائیں کرتی آواز کو نظر انداز کر کے اپنا سارا سامان ایک ایک کر کے مین دروازے سے نکال کر لفٹ کی طرف لے جا کر رکھنے لگا۔ دیکھو تو، تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ اس نے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کسی بھکارن کیسے انداز میں اس سے بھیک مانگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی قمیض اس کی گرفت سے چھڑائی اور انتہائی سخت لہجے میں اسے وارننگ دی، تم نے اگر یہ ڈرامہ بند نہ کیا اور مزید ایک قدم بھی میرے پیچھے آئیں تو میں تمہارا بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ ڈر کر، سہم کر، ٹھٹک کر، خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ اپنا بیگ دروازے کے اندر سے اٹھا کر لفٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کا ذہن پھر سے معاف ہونے لگا، اعصاب پھر سے منجمد ہونے لگے، احساسات پر پھر سے برف جمنے لگی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ کسی پاگل عورت کی طرح اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ واپس بند کیا اور وہیں دروازے کے پاس ہی فلور میٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے اس جگہ بیٹھے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے جب اس کے گھر کی خاموشی کو فون کی بیل نے توڑا۔ مانتی ہو میرے سینس آف ہیومر کو؟ دیکھا کیسا پریکٹیکل جوک کیا تمہارے ساتھ؟ ڈرا کر رکھ دیا نا تمہیں تھوڑی سی دیر میں۔ اس نے اپنے کانوں کے پاس ایک مانوس آواز سنی۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح فون کی طرف بھاگی، اتنا اندھا دھند کہ سامنے رکھی میز بھی اسے نظر نہیں آئی۔ بہت بری طرح وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کی ناک اور ہونٹ پر چوٹ لگی تھی، سخت تکلیف کا احساس بھی ہوا تھا، مگر وہ اس چوٹ پر دھیان دیے بغیر فون کی طرف لپکی اور جھپٹ کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہومی، یہ نام پکارتے ہی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ میں بول رہی ہوں ماہا، وہ ممی کی آواز تھی۔ تمہیں کیا ہومیر کے فون کا انتظار تھا؟ نہیں، ویسے ہی میں سمجھی شاید اس کا فون ہو۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر وہ نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی، ممی کو بھی نہیں۔ بہت دنوں سے تمہارا فون نہیں آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ تمہارے آفس فون کیا تو پتہ چلا کہ تم آج وہاں نہیں آئیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میری طبیعت ٹھیک ہے ممی، بس ویسے ہی آج گھر میں کچھ کام تھا، اس لیے چھٹی کر لی۔ آپ کیسی ہیں؟ اور انکل اور عبداللہ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک نہیں، میرا گھر اجڑ گیا ہے۔ کیسی ماں ہو، تمہیں میرے دکھ کیوں پتہ نہیں چلتے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مظہر بھی ٹھیک ہیں۔ وہ میں نے تم سے عبداللہ کی جاب کے لیے بات کی تھی، گریجویشن کب کا ہو گیا اس کا، پھر اب تو اس نے کمپیوٹر کے بھی اتنے سارے کورسز کر لیے ہیں۔ دیکھی کوئی جگہ تم نے اس کے لیے اپنے آفس میں؟ جی ممی، میں کوشش کر رہی ہوں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ اس سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اپنی تمام تر طاقتوں کو مجتمع کر کے وہ لفظوں کو ادا کر رہی تھی۔ ریسیور کرڈل پر رکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی انگلیاں خون آلود ہو گئی تھیں، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو۔ خون صاف کرنے کے لیے
टिश्यू पेपर लेने वो डाइनिंग टेबल के पास आई। वहाँ बहुत से झूठे बर्तन रखे हुए थे, एक प्लेट में ढककर रखे कबाब और उसके करीब डबल रोटी और चाय के खाली कप। वो टिश्यू पेपर लेना भूल चुकी थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता उन बर्तनों को छू रही थी। वो अपने अपार्टमेंट के एक कोने में पागलों की तरह रोती हुई फिर रही थी। ना ज़मीन फटी थी, ना आसमान सर पर गिरा था। कुछ भी तो नहीं हुआ था, फ़कत इतना कि एक घर, एक रिश्ते और एक मोहब्बत की मोहब्बत में ख़ुद को मिटा देने वाली वो लड़की फिर से तन्हा रह गई थी। तुम्हें मेरे बगैर नींद आ जाती है? मैं तो नहीं सो पाती तुम्हारे बिना, मैं तो नहीं जी पाती तुम्हारे बिना। तुम किस तरह जी रहे हो मेरे बगैर? प्लीज़ वापस आ जाओ। वो रोते सिसकते उसकी तस्वीर से बातें कर रही थी। आज रात वो किसी और लड़की के साथ था। उसका हक किसी और को देने वाला था। गुज़रे 6 दिनों में उसने कई मरतबा उसका मोबाइल नंबर मिलाया था, उसके ऑफिस का नंबर मिलाया था, और वो उससे कहीं पर भी बात नहीं कर रहा था। एक मामूली सी उम्मीद थी कि शायद वो उसे रोक पाए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाई थी। और फिर वो अपने कमरे में तन्हा फूट फूट कर रोई, कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर, कभी बगैर आवाज़ के। मुझे बहुत अच्छा लगेगा होमी, जब एक रोज़ तुम मुझसे कहोगे कि कितनी जल्दी 25 साल गुजर गए और पता ही नहीं चला। महा, बहुत जल्दी है 25 साल गुजरवाने की। 25 साल बाद तुम बूढ़ी भी तो हो जाओगी। उस रात जब वो ये बातें हुमैर से कर रही थी, तब कातिब तकरीर उसकी सादगी पर किस कदर मुस्कुराया होगा। उसकी किस्मत में तो उस रात के बाद 25 माह की रफ़ाकत भी बाकी नहीं रही थी उस शख्स की। सारी रात रोते रहने के बाद सुबह के करीब उसकी आंख लगी थी, तो सुबह अपने मखसूस वक्त पर वो हड़बड़ाकर जाग गई थी। होमी उठो। वो रवानी में बोलते बोलते ठिठक कर रुक गई। गुजरे 7 दिनों की तरह उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि वो कमरे में तन्हा है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं हो रही? मेरी तरह कौन तुम्हारा ख्याल रखता होगा? कौन सुबह में फ्रेश जूस लाकर देता होगा? कौन रात में तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाता होगा? वो एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी थी। दिन पर दिन गुजर रहे थे उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले हुए। बाहर की दुनिया में गए पूरे 20 दिन हो चुके थे। 20 दिनों से वो अपने अपार्टमेंट में कैद किसी मुर्दे की सी ज़िंदगी जी रही थी। उसके ऑफिस से उसकी गैर हाज़िरी के अगले रोज़ ही फ़ोन आ गया था। उसने अपनी किसी निजी मसरूफियात कहकर ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। उसने कभी इतनी लंबी तो क्या, महज 1 दिन की छुट्टी भी कभी नहीं की थी। 19 दिन उसने यूं ही मुर्दों किसी हालत में गुजारे, मगर 20वें दिन उसे दूध और चीनी के बाद पत्ती भी ख़त्म होने का एहसास हुआ तो वो चौंकी। फ्रिज में रखा दूध और खुश दूध कहीं रोज़ हुए कप के ख़त्म हो चुके थे। वो कितने दिनों से बग़ैर दूध और बग़ैर शक्कर के चाय पी रही थी। वो अभी ज़िंदा है, उसे खुद अपने आप को यकीन दिलाना पड़ा। न ये अपार्टमेंट उसकी कब्र था और न वो उसमें बसी मुर्दा। वो ज़िंदा थी और अभी इस महीने के 12 दिन बाकी थे और उसके पास सिर्फ 3000 रुपये थे कि उसकी पूरी तनख्वाह घर के अखराजात में खर्च हो जाया करती थी। बचत तो हुमैर रज़ा की तनख्वाह की करते थे वो लोग। 3000 रुपये, उसकी कुल कायनात। उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं था, उसका अपना अकेली का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। 3000 रुपये का कुल असासा रखते हुए वो अपार्टमेंट में बंद और कितने दिन रह सकती थी। उसे पेट भरने को अनाज भी चाहिए था और तन ढांपने को कपड़ा भी चाहिए था और सर छुपाने को छत भी चाहिए थी। उसे ये सब कुछ इसलिए चाहिए था क्योंकि वो ज़िंदा थी और ये सब हासिल करने के लिए उसे दोबारा दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ना था। 21वें रोज़ सुबह वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर कितने दिनों बाद खुद को देखा। उसकी हालत वाकई किसी मुर्दा जैसी ही लग रही थी। अंदर धसी हुई चमक और ज़िंदगी से आरी आँखें, आँखों के नीचे गहरे हल्के पीला हल्दी जैसा चेहरा, ऐसे जैसे अभी अभी किसी संगीन बीमारी से उठी हो। वो कभी ऑफिस जाने के लिए इतने एहतिमाम से तैयार नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। बहुत फ्रेश और चाको चौबंद। अगर वो सबको ना भी लगे तो कम से कम ऐसी कमज़ोर और मुरझाई हुई भी नज़र ना आए कि कोई इस बारे में कुछ पूछे। वो चला गया था तो क्या हुआ, उसे वापस तो उसके पास आना था और वो उसकी वापसी से पहले का ये सारा वक्त इसी तरह गुजारना चाहती थी कि उसके किसी भी जानने वाले को कुछ पता न चल सके। कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगा, मगर फिर कुलसूम और फाइज जैसे उसके मुखलिस दोस्त हुमैर को कभी भी वैसी इज्जत नहीं देंगे। फिर बेकार में क्यों इंसान अपनी घरेलू बातें किसी को बताए और जग हंसाई करवाए। वो ऑफिस आ गई थी। उसने अपनी ज़ाहिरी हालत को कीमती लिबास, बेहतरीन मेकअप और दिलावेज मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया था, मगर अंदर की दुनिया का क्या करती उससे कोई काम नहीं हो रहा था।
اس کے سامنے رخشی بیٹھی تھی اور وہ ہمدانی گروپ کی جانب سے وقت پر پیمنٹ نہ ہونے کے حوالے سے لیٹر ڈکٹیٹ کروا رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا مہا، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں تھا۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ جی میم۔ رخشی سبجیکٹ لکھ چکنے کے بعد اگلے جملوں کی منتظر تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جو رقم ہمدانی گروپ کے ذمہ واجب الادا تھی، اس نے اس پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے سامنے رکھے کاغذوں پر نگاہیں جمائیں۔ تو میری منزل نہیں، میری منزل سدرا آفاق ہے۔ اسے رخشی بھی نظر آ رہی تھی اور اس کی منتظر نگاہیں بھی، اگر اسے بولنا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو لوگوں۔ فائز حسب عادت دروازے پر سے تیز آواز میں بولتا اندر آ گیا، ہاتھ میں USB لیے ہوئے۔ میں تمہارا پرنٹر استعمال کر سکتا ہوں؟ میرا پرنٹر اس وقت روٹھی محبوبہ کی طرح اینٹھا ہوا ہے۔ او شیور۔ اس کے خوشگوار موڈ کے جواب میں وہ جبراً مسکرائی اور پھر دوبارہ رخشی اور اپنے سامنے رکھے کاغذوں کو دیکھتے ہوئے اسے خط ڈکٹیٹ کروانے لگی۔ اسے اپنے سامنے لکھے لفظوں کو پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جی میم، آگے؟ میں شادی کر رہا ہوں مہا، تم میری منزل نہیں، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں تھا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہو۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میم۔ رخشی متفکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں؟ نہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں کل ساری رات لائٹ نہیں تھی، نیند ڈسٹرب رہی ہے، اس لیے اب بے تحاشا تکن کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ آپ تھوڑا ریسٹ کریں، میں لنچ کے بعد آ جاؤں گی ڈکٹیشن لینے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آئی ایم فائن۔ کراچی میں رہنا ہے تو بجلی غائب اور پانی غائب والے مسائل تو بھگتنے ہی پڑیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے فائز گردن ترچھی کر کے تھوڑی دیر بعد اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچھا، پھر میں آپ کے لیے ایک کپ چائے لے آتی ہوں۔ رخشی اٹھ گئی تھی اور فائز اب بالکل سیدھا کھڑا بغور اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرے کیا سینگ نکل آئے ہیں؟ اس کی خاموشی اور اس کی نگاہوں کی گہرائی سے بچنے کی خاطر غیر سنجیدگی سے ہنستے ہوئے وہ پوچھنے لگی، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسی لیے سدھر جاؤ ورنہ زارا سے واقعی کسی دن پٹو گے۔ اس کی کچھ کھوجتی متجسس سے نگاہیں اور گہرا لہجہ اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ فائز جیسے ہی اس کے کیبن سے نکلا، اس نے سکون کا سانس لیا۔